اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے دو انمول تہوار بھی عطا کیے۔ عید الاضحیٰ یا بقرہ عید جہاں قربانی کا درس دیتی ہے، وہاں کھانے پینے کا بھی درس دیتی ہے۔ اللہ کی راہ میں قربان کیے جانے والے جانوروں کا گوشت کھانا کسی عبادت سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اس عید پر قربانی کے جذبے کو بھول کر محض کھانے پینے کو یاد رکھتے ہیں۔ عید کے اس موقع پر گوشت کے سوا کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز گوشت میں ہی تیار ہو کر ملتی ہے۔ بکرا، گائے، اونٹ یا جو بھی قربانی کا جانور ہو، اس کا گوشت عام روزمرہ گوشت سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ اس کی لذت اور غذائیت عام گوشت سے مختلف ہوتی ہے۔ عام دنوں میں اکثر لوگ سرخ گوشت یعنی گائے، اونٹ یا بکرے کا گوشت استعمال نہیں کرتے، بلکہ محض مچھلی یا مرغی کا گوشت ہی کھاتے ہیں، مگر بقرہ عید پر وہ سرخ گوشت بھی اعتدال سے کھا لیتے ہیں اور پہلے سے بھی بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں پہلے سے ہی بعض عناصر کی کمی ہو رہی ہوتی ہے جو یہ گوشت پوری کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں سارا سال مچھلی یا مرغی تو دور کی بات ہے، گائے یا بکرے کا گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا۔ بقرہ عید پر جب ہر طرف گوشت کی فراوانی ہوتی ہے تو انہیں بھی گوشت کھانے کا موقع مل جاتا ہے اور ان کے جسم کی غذائی کمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گوشت سرخ ہو یا سفید، پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اور پروٹین انسانی جسم کی ایک اہم ضرورت ہے اور انسان کی عمومی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ یہ انسانی جسم کے خلیے میں ہونے والی توڑ پھوڑ سے ہونے والی کمزوری کو دور کرتی ہے اور جسم میں اینٹی باڈی بناتی ہے اور انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ گوشت میں فولاد، زنک اور سلفیٹ کی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ فولاد خون میں ہیموگلوبن بناتا ہے جو آکسیجن کی ترسیل کا کام کرتا ہے۔ زنک سے جسم کے ٹشوز اور میٹابولزم بنتے ہیں، جبکہ سیلینیم جسم میں موجود چکنائی اور دیگر کیمیکلز کو ختم کرتی ہے۔ انسانی صحت کے لیے وٹامنز خصوصاً وٹامن اے، بی اور ڈی بہت اہم ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ صحت مند گوشت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ وٹامنز بینائی، دانت اور ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ مرکزی اعصابی نظام کو مضبوط کرکے دماغی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ گوشت کھانے سے انسان کی جلد صحت مند رہتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں اگر اعتدال کا دامن ہاتھ میں رکھا جائے تو انسان کے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا گوشت خواہ کسی بھی قسم کے جانور کا ہو، اعتدال و حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کر کے کھایا جائے تو اس میں کھانے والے کے لیے فائدہ ہی ہے۔ بصورت دیگر اسے ان تمام مسائل کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے، جس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں۔ گوشت کا روزانہ اور مسلسل استعمال صحت کے لیے مضر ہے، مگر کبھی کبھار خصوصاً کسی تہوار پر کھانے سے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ٹیلی گراف میں شائع ہونے والی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ہر روز 91 یعنی کہ 91 گرام گوشت کھاتے ہیں، اگر اس کی مقدار کم کر کے 53 یعنی کہ 53 گرام یومیہ کر دیں تو وہ کولیسٹرول، کینسر اور ٹائپ 2 ذیابیطس سے 12% تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کم مقدار میں گوشت روز کے بجائے کبھی کبھار ہی کھایا جائے تو وہ ان بیماریوں سے یقیناً زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سائنس یہی کہتی ہے کہ سرخ گوشت ضرور کھائیں، مگر صرف بقرہ عید پر، اس میں ہی آپ کی صحت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں طویل سفر سے واپس آئے۔ ہم نے انہیں قربانی کا گوشت پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق خود نہ پوچھ لوں اسے نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک ذی الحج سے لے کر دوسرے ذی الحج تک قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔
یعنی کہ پورا سال اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ رحمان فرماتے ہیں، گوشت کے 3 حصے کرنا صرف استحبابی امر ہے، کچھ ضروری نہیں، چاہے تو سب اپنے صرف یعنی استعمال میں کر لے، یا سب عزیز و قریبوں کو دے دے، یا سب مساکین کو بانٹ دے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے شخص غنی یعنی مالدار یا فقیر کو دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کے لیے اور ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں۔ اگر سارا گوشت خود بھی کھا لیں یا رکھ لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ عید پر جانوروں کی قربانی کے موقع پر بہت اہم کام گوشت کی تقسیم ہے۔ اس سلسلے میں خاتون خانہ کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر ہر گھرانہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ قربانی کر سکے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھر قربانی کا گوشت پہنچایا جائے جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خاتون خانہ ہی اہم ذمہ داری ادا کر سکتی ہیں۔ قربانی سے قبل ہی آپ ایسے افراد کی فہرست تیار کر لیں جس کے گھر گوشت پہنچانا ہے۔ اسلام کی روح سے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریب غربا اور ناداروں کے لیے رکھ دیں۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے وقت خیال رکھیں کہ ایسے رشتہ داروں اور محلے کے دیگر گھرانوں کو ان کا حصہ لازمی پہنچائیں جو قربانی نہیں کر پائیں۔ اس مقصد کے لیے پہلے سے ایسے افراد کی ایک فہرست تیار کر لیں۔ محلے میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے بارے میں اکثر سب کو علم ہوتا ہے، جبکہ جو گھرانے قربانی نہیں کر پاتے ان کے بارے میں بھی قربانی سے قبل ہی سب جان جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسے مستحق افراد کو ان کا یہ حق پہنچایا جائے۔ خاتون خانہ کا کردار اس لیے اہم ہے کہ خواتین اکثر محلے میں ایک دوسرے کے حال سے واقف ہوتی ہیں اور انہیں علم ہوتا ہے کہ کون قربانی کر رہا ہے اور کون نہیں۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ قربانی کے بعد جلد سے جلد گوشت تقسیم کر دیں، کیونکہ اکثر گھرانے دن کے وقت اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ گوشت آئے تو وہ کھانا پکائیں۔ گوشت بھیجتے وقت دوسروں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو ایسا محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ گوشت بھیج کر ان پر بہت احسان کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ جانور ذبح کر کے اس کا سارا گوشت فریزر میں محفوظ کر لیا جائے، بلکہ قربانی اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا مال دیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ گوشت بھیجتے اکثر خواتین اچھا اور پسند کا گوشت گھر میں رکھ لیتی ہیں، جبکہ دوسروں کو دینے کے لیے چربی، ہڈیاں اور چربی والی بوٹیاں علیحدہ کر لیتی ہیں۔ یہ حرکت کافی ناپسندیدہ ہے۔